السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفش التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم. معزز سامعین، خواتین اسلام، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، بے شمار نعمتوں سے نوازا، امت محمدیہ کا شرف بخشا، اسلام جیسی نعمت سے سرفراز کیا. ساری تعریفیں اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے. اس کے بعد درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے ان تمام پاک صفت انبیاء کرام پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر نبی اور رسول بنا کر بھیجا. خصوصاً درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے آخری رسول، آخری پیغمبر، سید الانبیاء، خاتم المرسلین اور رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے اور اسی حدیث کے تحت کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں اللہ رب کریم سے دعا گو ہوں الہ العالمین مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما. الہی کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین. سامعین، پچھلے خطبہ میں نے آپ کے سامنے جو دیا تھا وہ تھا قیامت کی نشانیاں. آج بھی میں قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے ہی کچھ باتیں رکھنے جا رہا ہوں کہ قیامت آنے سے پہلے ایسی کون کون سی نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوں گی. کچھ باتیں آپ کے سامنے پچھلے خطبے میں نے رکھی تھی. ایک حدیث جو میں احمد شریف کی
پڑھی ہے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ اور نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّا بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ، قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں یہ ہیں تسلیم الخاصہ، کہ صرف جان پہچان لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ آج ایسے ہی ہے، جس کو ہم پہلے سے جانتے اسی کو سلام کرتے ہیں، جس کو ہم پہلے سے نہیں جانتے اس کو ہم سلام نہیں کرتے۔ تو یہ قیامت کی ایک نشانی ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور اس نشانی کا ایک ذریعہ ہم بھی بنے ہوئے ہیں۔ سارے لوگوں کو ہم جانتے کہ یہ مسلمان ہے۔ آپ کبھی غور کیجئے، ایک ہی جگہ پہ جب مل رہے ہوتے ہیں، آپ کو وہ آدمی نہیں پہچانتا یا میں ان کو نہیں پہچانتا، جب وہ سلام کرے گا، مصافحہ کرے گا تو آپ کو چھوڑ دے گا۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو سب کو مصافحہ کرتا ہے، ورنہ جس کو وہ پہچانے گا اسے مصافحہ لے لے گا اور آپ کو نہیں مصافحہ کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تسلیم الخاصہ، قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ صرف جان پہچان لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ وَفُشُّ التِّجَارَةِ حَتَّى تُعِينُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ، اور قیامت کے قریب تجارت عام ہو جائے گی، بہت زیادہ تجارت ہوگی، حتیٰ کہ خواتین یعنی بیویاں اپنے شوہر کی تجارت میں شراکت داری بن جائے گی، وہ اس کے ہاتھ بٹانے لگے گی۔ آج اکثر دکانوں میں دیکھو تو خواتین بیٹھی رہتی ہیں، کیا مسلمان کیا غیر مسلم پردے لگا لگا کر کے برقعے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ کچھ خواتین جس کو تھوڑا بہت حیا ہے وہ پردہ لگا کر کے بیٹھتی ہیں، ورنہ ایسے ہی بیٹھے رہتی ہیں، تجارت کرتی ہیں، اور اپنے شوہروں کے ساتھ یہ وہ الگ ہی تجارت کر رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے قریب تجارت عام ہو جائے گی، خواتین بھی مردوں کے ساتھ تجارت کرنے لگیں گی، وہ اس کے ساتھ ساتھ دکانوں میں بیٹھیں گی، سب کچھ کرنے لگیں گی۔ اور آج اس چیز سے ہم گزر رہے ہیں۔ اکثر دکانوں میں آپ دیکھیں گے کہ عورتیں ہی ہوتی ہیں، مال سیل کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے دکانوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ تجارت عورتوں کے لیے منع نہیں ہے، لیکن وہ دکانوں میں بیٹھ کر کے مردوں کے ساتھ تجارت کرنا یہ منع ہے۔ جہاں اس کے پردوں کی خیال نہ ہو، جہاں اسے اپنی عزت کا خیال نہ ہو، جہاں اس کی تقدس کی بے حرمتی ہو رہی ہو، ایسی جگہ پہ وہ تجارت نہیں کر سکتی ہے۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے کچھ بھی تجارت کر سکتی ہے، جائز ہے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب تجارت اتنی زیادہ عام ہو جائے گی کہ خواتین بھی مردوں کے ساتھ تجارت کرنے لگیں گی۔ اور ایک نشانی اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَقَطْعُ الْأَرْحَامِ، قیامت کے قریب رشتے توڑے جائیں گے، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر رشتے کاٹ دیے جائیں گے، بات چیت بند ہو جائے گی، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بند ہو جائے گا۔ ارحام کہتے ہیں سگے رشتوں کو کاٹ دینا۔ آج ہی تو ہوتا ہے، آج رشتے کٹ جا رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی سی باتوں پر اتنی زیادہ دشمنی بڑھ جاتی ہے کہ سامنے والے کو سلام کرنے تک کے لیے وہ راضی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَشَهَادَةُ الزُّورِ، اور قیامت کے قریب جھوٹی گواہی دینے لگیں گے، وَكِتْمَانُ شَهَادَةِ الْحَقِّ، اور حق بات کو چھپا لیا جائے گا، صحیح بات چھپا لیا جائے گا، اور جو نہیں ہوگا اس بات کی وہ گواہی دے گا۔ گواہی دینا جائز ہے، لیکن جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے، اور اکبر الکبائر میں بڑے بڑے گناہوں میں اللہ کے نبی نے اس کا شمار کیا ہے، بلکہ بڑے گناہوں سے بھی بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ تو قیامت کے قریب یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور آج یہ چیز ہے۔ جھوٹی گواہی دینے میں کوئی ہمیں شرمندگی نہیں ہے، کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں ہے اللہ کا۔ حق بات کو چھپا لیتے ہیں، بات کو چھپا کر کے سامنے والے کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَظُهُورُ الْقَلَمِ، اور قیامت کے قریب قلم کا ظہور ہوگا۔ قلم کا ظہور کا مطلب یہ ہے کہ علم بہت زیادہ پھیل جائے گا، لوگ پڑھائی لکھائی میں بہت زیادہ آگے بڑھنے لگیں گے۔ آج دیکھیے پڑھائی میں کوئی پیچھے نہیں ہے، ہر آدمی آج پڑھنا چاہتا ہے، اور
جو ہمارے سے بڑے نسل والے تھے، ہمارے باپ دادا، ان کے زمانے میں انہوں نے اتنی دھیان نہیں دی، لیکن آج جو جنریشن ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسل خوب پڑھے، ہم پڑھانا چاہتے ہیں۔ تو پڑھانا کوئی غلط نہیں ہے، بلکہ پڑھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ قیامت کے قریب علم بھی بہت زیادہ پھیل جائے گا، لوگ بہت زیادہ پڑھنے لکھنے کا کام کرنے لگیں گے، اور یہ چیز آج ہے۔ تو یہ قیامت کی ایک نشانی بھی ہے۔ پڑھنا غلط نہیں ہے، بلکہ پڑھنا چاہیے، لیکن دینی علم سے اعراض کر کے صرف دنیاوی علم کی طرف آج ہم مائل ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وظہور القلم، اور قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ قلم کا ظہور ہوگا، یعنی بہت زیادہ لکھنا پڑھنے کا رواج ہوگا، ہر آدمی لکھنا پڑھنا چاہے گا۔ تو یہ ساری چیزیں آج ہمارے سامنے موجود ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ ابو داؤد کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، قیامت کی ایک نشانی بیان کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں یکون قوم یخزبون فی آخر الزمان السواد کحواصل الحمام لا یریحون رائحۃ الجنہ۔ قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کبوتر کے سینے کے مانند، کبوتر کے سینے میں جو سیاہی ہوتی ہے اس سیاہی کے مانند اپنے بالوں میں خضاب لگائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یخزبون فی آخر الزمان، وہ اپنے بالوں کو کالے کریں گے۔ یہ بوڑھے لوگ جو بوڑھے ہو گئے ہیں، جن کے بال سفید ہو گئے ہیں، جن کے بال سفید ہو جانے کی وجہ سے وہ نوجوان بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نوجوانوں کی جیسا دکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اپنے بالوں میں خضاب استعمال کرتے ہیں، کالے رنگ کا استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یریحون رائحۃ الجنہ، یہ ایسا انسان جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ آج یہ چیز نہیں ہے۔ آج میرے حساب سے 80% لوگ جن کے بال سفید ہو گئے ہیں وہ کالے کرتے ہیں۔ دوسرا رنگ استعمال کرنے کی اجازت ہے، دوسرا کلر آپ کر سکتے ہیں، لیکن کالا خضاب، کالے رنگ کا استعمال آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کو اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا ہے، منع قرار دیا ہے کہ آپ نہیں لگا سکتے، لیکن مسلمان شوق سے لگاتے ہیں۔ اس کو جوان جو دکھنا ہے، چمڑے لٹک رہے ہیں، چلنے کی طاقت نہیں ہے، جھک کر کے چلتے ہیں، لیکن بال کالے ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو لگے کہ ابھی یہ جوان ہی ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں بتایا ہے کہ آدمی دو چیزوں کی خواہشیں اس کی بڑھتی رہتی ہے، جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے اس کی خواہشیں جوان ہوتی رہتی ہے۔ ایک مال کی خواہش اور دوسری لمبی عمر کی خواہش۔ عمر گھٹ رہی ہے، وہ قبر کی طرف جا رہا ہے، بڈھا ہو رہا ہے، لیکن خواہش کیا ہے؟ ابھی میں جیوں۔ اور ایسی عمر میں بھی اسے مال کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے بالوں پر کالے خضاب لگائیں گے، لا یریحون رائحۃ الجنہ، یہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ تو جنت چاہیے تو ان چیزوں سے بچیے۔ کالا خضاب بالکل نہیں جائز ہے، حرام ہے، اللہ کے نبی نے منع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک اور نشانی بتائی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ قیامت کے قریب لوگ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کرنے لگیں گے، مرنا نہیں چاہیں گے۔ مرنا کوئی نہیں چاہتا، میں بھی نہیں چاہتا، کوئی نہیں چاہتا، لیکن مرنے میں نہ چاہنے میں فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں رہ کر کے گناہ اور نفرت کے کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، پھر اسے ڈر ہوتا ہے اللہ کی آخرت میں حساب و کتاب کا، یہ مرنا ہی نہیں چاہتا۔ ایک ہوتے ہیں متقی پرہیزگار لوگ، وہ دنیا میں جب تک جیتے ہیں، لیکن جب اسے مرض الموت میں یا موت کا وقت آتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب سے ملے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی مرنا تو کوئی نہیں چاہتا ہے، لیکن یہاں نہ مرنے کی مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں اتنا مشغول یا اتنا دنیا سے وہ محبت کرنے لگتا ہے کہ وہ دنیا چھوڑنا ہی نہیں چاہتا ہے، وہ اللہ سے ملاقات کی خواہش نہیں رکھتا ہے۔ مومن اللہ سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان قریب آخری زمانے میں قومیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں،
یا دوسری قومیں تمہیں برباد کرنے کے لیے اور قوموں کو ایسے بلائیں گی جیسے لوگ دسترخوان کی طرف کھانے کے لیے بلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی اسی لیے لوگ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، کبھی دنیا میں مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں رہی ہوگی جتنی تعداد اس وقت ہوگی، لیکن اس کے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی۔ وہ بیماری کیا ہے؟ وہن کی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ وہن کیا ہے؟ کہا الحب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی نفرت۔ موت سے وہ نفرت کرے گا، اللہ سے وہ ملنا نہیں چاہے گا، اور دنیا سے اتنی محبت ہو جائے گی کہ وہ دنیا چھوڑنا نہیں چاہے گا۔ جب تمہاری یہ حیثیت یا یہ حالت ہو جائے گی تو پھر دنیا تمہیں مٹانے کی کوشش کرے گی، دنیا تمہیں مارنے کی کوشش کرے گی۔ لہذا اس بیماری کو ختم کیجیے، دنیا میں جیے، عزت کے ساتھ جیے، اللہ کی عبادت کے ساتھ جیے، جتنی زندگی ہے اتنی ملے گی ہی ملے گی۔ انسان ایک لمحہ پہلے نہ مرتا ہے نہ ایک لمحہ تاخیر ہوتی ہے، یہ تو یقینی بات ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے لیے موت لکھ دیا ہے، ایک سیکنڈ پہلے بھی نہیں مرتا اور ایک سیکنڈ بعد میں بھی نہیں مرتا، تو پھر ڈر ڈر کے کیوں جینا؟ موت سے کیوں نفرت کرنا؟ موت کا نام سن کے کیوں کانپ جانا؟ بہت سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ موت کے بارے میں آپ بول دیجئے تو ڈر جاتا ہے، اے موت کیوں؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ چاہے جتنا بھی ڈر لو موت آئے گی، دنیا سے چاہے جتنی بھی محبت کر لو دنیا چھوڑ کے جانا ہی پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہاری یہ حالت ہو جائے گی دنیا سے محبت اور موت سے نفرت، تو دنیا والے تمہیں مٹانے کی کوشش کریں گے، تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، تمہیں ماریں گے، تمہیں کاٹیں گے، تمہارے ساتھ بدسلوکی کریں گے، چونکہ تمہارے دل میں دنیا میں جینے کی خواہش ہوگی، اسی لیے تم اپنی دفاع بھی نہیں کر پاؤ گے۔ یہ حالت آج مسلمانوں کی، اور یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے جو ہمارے درمیان گزر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک نشانی فرمائی ہے حرام کمائی کا فتنہ۔ حرام کمائی آج عام ہے، کئی طریقے سے لوگ حرام کمائی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام، بخاری کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں کے اوپر ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے کہ وہ حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں۔ صرف مال آنا چاہیے، طریقہ جو بھی ہو، حلال کا ہو، حرام کا ہو، جھوٹ بول کے ہو، دھوکہ دے کے ہو، بے ایمانی کر کے ہو، جو بھی طریقہ ہے وہ اپنا لے گا، لیکن مال میرے پاس آنا چاہیے۔ یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اور آج ہم اس زمانے سے گزر رہے ہیں، لوگ 5-10 روپے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، وزن میں کمی کر رہے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں، مال غلط دے کر کے پیسہ زیادہ لے رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا، ایسا وقت آئے گا لا یبالی المرء ما اخذ منہ، اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس نے مال کو کدھر سے حاصل کیا ہے، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ تو یہ قیامت کی ایک نشانی ہے، لیکن آج اس نشانی سے ہم گزر رہے ہیں، آج ہم گزر رہے ہیں اس نشانی سے۔ حلال و حرام کی تمیز ہم بھول چکے ہیں، جائز ناجائز کی تمیز بھول چکے ہیں، بس پیٹ بھرنا چاہیے، ہماری خواہشیں پوری ہونی چاہیے، چاہے سامنے والا مر کیوں نہ جائے، چاہے سامنے والا کتنا بھی ڈوب کیوں نہ جائے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ انسان یہ کب کرتا ہے؟ حب الدنیا، جب دنیا کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے، جب ان کی خواہشیں لمبی ہو جاتی ہے، تو یہ سب کام کرنے لگتا ہے۔ ہم کہتے ہیں غریب ہے، مال نہیں ہے۔ اللہ کی قسم میں آپ کو کہوں کہ صحابہ کے زمانے کے مقابلے میں آج ہم کروڑ پتی ہیں، ان کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ مالدار ہیں، لیکن ہماری پھر بھی غربت کیوں ختم نہیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہماری ضرورتیں پوری ہیں، خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہیں۔ ضرورت الگ چیز ہے اور خواہش الگ چیز ہے۔ ضرورت سب کی پوری ہو رہی ہے، خواہش کسی کی پوری نہیں ہو رہی اور قیامت تک پوری نہیں ہوگی۔ ضرورت کیا ہے؟ کھانا ہے، کپڑا ہے، گھر مکان ہے، جس چیز کی ضرورت ہے، جس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، وہ ضرورت ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری خواہش ہوتی ہے،
وہ خواہش کبھی کسی کی پوری نہیں ہوئی اور کبھی پوری ہوگی بھی نہیں. اور جب انسان کی خواہشیں لمبی ہونے لگتی ہے تو انسان حلال و حرام کی تمیز بھول جاتا ہے. پھر وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جائز ناجائز بھول جاتا ہے. کہیں سے بھی آنا چاہیے, مجھے وہ چیز چاہیے. حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت سے نفرت, یہ چیزیں ہمیں کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں. تو انسان کو اس سے بچنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قیامت کی ایک نشانی, حلال و حرام کی تمیز بھول جانا. بخاری شریف کی ایک روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب انسان خود غرض ہو جائے گا, صرف اپنے بارے میں سوچے گا. کون کیا ہوتا ہم کو اس سے مطلب نہیں, خود غرض اسی کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یتقارب الزمان وینقص العمل ویلقى الشحا, قیامت کے قریب وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرے گا. آج انسان کی زبان پہ یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے, ہر شخص یہ بول رہا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یتقارب الزمان, قیامت کے قریب وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرے گا, آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا اور وقت گزر جائے گا. یہ قیامت کی ایک نشانی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَيَنْقُصُ الْعَمَلِ, اور عمل میں کمی آ جائے گی. نیکیاں نہیں کرے گا انسان, عمل میں کوتاہی کرے گا, عبادتوں میں کوتاہی کرے گا, نیکیوں سے دور رہے گا. یہی چیزیں تو ہے. آج ہمیں عبادت کرنے کے لیے وقت ہی نہیں مل رہا ہے. کب دکان گئے کہ دکان میں بیٹھے, وقت ہی نہیں ملا, کب وقت گزر گیا, نمازیں چھوٹ گئی. یعنی نیکیوں میں کمی آ جائے گی. وَيُلْقَى الشُّحَا, اور انسان کے دل کے اندر بخیلی آ جائے گی. مال ہے لیکن مال نکالے گا نہیں, کسی کے اوپر خرچ نہیں کرے گا, سامنے والے کے دکھ درد کو دیکھ کر کے اس کے دل میں احساس تک نہیں ہوگا کہ میرے پاس اتنا ہے, میں اسے کچھ مدد کر دوں, میں اسے کچھ دے دوں, اس کی ضرورتیں پوری کر دوں. مر جائے مر جانے دو, میری ضرورتیں ابھی بہت زیادہ ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ خواہشوں کی لسٹ اتنی لمبی ہوتی ہے کہ اربوں خربوں رہنے کے بعد بھی اس کو لگتا ہے کہ میرے پاس ہے کیا, میں تو غریب آدمی ہوں. کیونکہ دل میں بخل ہے, دل میں کنجوسی ہے, یہ ایک بیماری ہے. اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے یہ چیز. تو خود غرضی اسی کو کہتے ہیں. خود غرض انسان صرف اپنا دیکھتا ہے, صرف میں اچھا رہوں, میں اچھا کھاؤں, میں اچھے گھر میں رہوں, میں اچھے کپڑے پہنوں, اچھے گاڑیوں میں گھوموں, ساری ضرورتیں وہ اپنے بارے میں, غریبوں کی طرف وہ نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا ہے. یہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا. صحابہ کے زمانے میں دوسرے کو لوگ بھوکا دیکھ کر کے, مجبور دیکھ کر کے تڑپ جاتے تھے. آج ہمیں احساس تک ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی کی پیشن گوئی ہے, ایسا وقت آئے گا لوگ صرف اپنی ضرورتوں کے بارے میں سوچے گا اور دوسروں کے بارے میں ذرا بھی نہیں سوچے گا. تو اس سے ہم کو بچنا چاہیے, لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی, قیامت قائم نہیں ہوگی مگر اس وقت جب زمین کو مختلف جگہوں سے دھسایا جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب 3 جگہ پہ زمین کو بڑی تعداد میں دھسا دے گا. ایک مشرق میں, ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں. زمین کو اللہ تعالیٰ دھسائے گا, زلزلے کثرت سے آئیں گے, زمین ہلائی جائے گی بڑی تیزی کے ساتھ, اور کچھ دنوں پر تھوڑے فاصلے پر زمین کے اندر زلزلے آنے لگیں گے. اور اب دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے گڈھے زمین پہ ہو رہے ہیں. 400 فٹ تک زمین دھس گئی ہے. ایسے حالتوں میں انسان اللہ سے ڈرنے کے بجائے, اللہ کا خوف کرنے کے بجائے, اسے اللہ کی طرف سے عبرت سمجھنے کے بجائے اس کو سمجھتا ہے کہ یہ کوئی حادثہ تھا. یہ حادثہ یوں ہی نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب زلزلے کثرت سے آئیں گے, زمین کو دھسائے جائیں گے, لوگوں کے چہروں کو مسک کر دیے جائیں گے. یہ ساری چیزیں قیامت کے قریب ہوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بعض عرب قبائل بتوں کی عبادت شروع نہیں کر دیں گے. اب یہ شروع ہو گیا نا. دبئی کے اندر کیا ہوا, وہاں پہ مندر بنائی گئی, وہاں پہ غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے, وہاں پہ مسلمان اس غیر اللہ کی عبادت میں شریک ہو رہے ہیں. میرے نبی نے کہا جب تک عرب کے بعض قبائل بت پرستی کو شروع نہ کر دے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. یعنی قیامت کے قریب عرب کے بعض قبائل, عرب کے بعض لوگ
بتوں کی عبادت شروع کر دیں گے، مشرکین کا ساتھ دیں گے، وہاں پہ غیر اللہ کی عبادت کی جائے گی اور اس کی عبادت کے لیے مندریں بنائی جائیں گی جو آج بنائی جا رہی ہے۔ یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے، یوں ہی نہیں ہو رہا یہ سب۔ اگر یہ نہ ہو تو اللہ کے نبی کی پیشن گوئیاں جھوٹی ہو جائیں گی، ایسا ہوگا اور ہو رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں قیامت کی نشانیاں ہیں، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے یہ بتایا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کرو، بلکہ کہا ہے کہ اگر ایسا ہونے لگے تو دنیا والوں کے لیے عبرت ہے، دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے کہ قیامت بالکل قریب آ چکی ہے، اب قیامت قائم ہونے والی ہے۔ اور آج ایسا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اور بتایا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایماندار آدمی اجنبی بن جائے گا یا اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا فطوبى للغرباء۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ قیامت کے قریب اسلام غربت کی حالت میں شروع ہوا تھا۔ اسلام جب مکہ میں آیا، اللہ کے نبی کو اللہ نے جب نبی بنا کر کے بھیجا، اسلام کو کون جانتا تھا؟ اسلام کی دعوت دینے والے کو ستاتے تھے، مارتے تھے۔ یہ ایک نئی چیز ہے، ایک نیا دین ہے، کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اللہ کے نبی اسی کو کہہ رہے بدأ الاسلام غریبا، اسلام غربت کی حالت میں شروع ہوا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر اللہ کے نبی نے ایک دوسری حدیث میں بتایا کہ اسلام دنیا کے کونے کونے میں پھیل جائے گا، اور آپ نے مثال دیا جس طرح سے ایک سانپ اپنے بل سے باہر آتا ہے اور چکر لگانے کے بعد پھر اپنے بل میں ہی داخل ہو جاتا ہے، اسلام ایسے ہی ہوگا۔ اسلام مکہ سے پھیلے گا، مدینہ سے پھیلے گا، اور دنیا کا کوئی بھی کچا پکا کوئی مکان ایسا نہیں جہاں تک اسلام داخل نہیں ہو جائے گا، اسلام پہنچ نہیں جائے گا۔ پھر پہنچنے کے بعد دھیرے دھیرے اسلام سمٹنے لگے گا اور مکہ اور مدینہ تک محدود رہ جائے گا، اسلام دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا، اسلام غربت کی حالت میں شروع ہوا ہے، وسيعود كما بدأ، اور وہ ایسے ہی پلٹ جائے گا، ویسے ہی غریب ہو جائے گا جیسے کہ شروع میں یہ غریب تھا، اجنبی تھا۔ فطوبى للغرباء، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے اجنبی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ متقی پرہیزگار لوگ چند لوگ ہوں گے، اور ایسے لوگوں سے گنہگار لوگ ملنا تک پسند نہیں کریں گے، ان سے بات کرنا تک پسند نہیں کریں گے، یہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کریں گے۔ مسلمان متقی پرہیزگار گنہگاروں کو ناپسند کریں گے اور گنہگار متقیوں کو ناپسند کریں گے، وہ ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہیں گے۔ یہ اپنے ہی محلے میں، یہ اپنے ہی علاقے میں، یہ اپنے ہی قریے میں اجنبی ہو جائے گا، کوئی اس کو نہیں جانے گا، کوئی اس کو نہیں پہچانے گا۔ وہ اللہ والے دنیا کے فتنوں سے، دنیا کے مصیبتوں سے، دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کی گناہوں سے بچنے کے لیے وہ کہیں تک محدود رہ جائیں گے اور دنیا اس کو نہیں پہچانے گی۔ اللہ کے نبی نے لیکن فرمایا فطوبى للغرباء، ایسے اجنبی کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہو، بشارت ہو ایسے لوگوں کے لیے۔ تو اسلام دھیرے دھیرے مٹنے لگے گا، اسلام دھیرے دھیرے اجنبی ہونے لگے گا، اسلام جو صحیح اسلام ہے لوگ اس کو نہیں پہچانیں گے، اور یہ قیامت کی ایک نشانی ہے جس سے آج ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت ساری نشانیاں بتائی، یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ کچھ بڑی نشانیاں ہیں جیسے یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 90/6 میں فرمایا وَإِذْ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، یہاں تک کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج ماجوج کو کھول دے گا تو ہر اونچی جگہ سے وہ اترتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیاں، یاجوج ماجوج کا نکلنا، دجال کا نکلنا، دابۃ الارض کا نکلنا، دھواں کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پہ آنا، یہ قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اور ان نشانیوں کے بعد انسان اگر اسلام قبول کرے گا تو اس کا اسلام قبول نہیں مانا جائے گا، اس کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ کوئی توبہ کرے گا تو اس کا توبہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس میں اللہ کے نبی نے ایک فرمایا کہ یاجوج ماجوج بھی نکلے گا، اور اتنی زیادہ تعداد میں نکلے گا کہ اس کا ایک آدھی جماعت جب دریا سے نکلے گی تو دریا کا پانی پی جائے گی۔ سوچ کے ذرا دیکھیے کہ دریا کا پانی جو ختم کر دے پی کر کے اس کی تعداد کتنی ہوگی۔ یہ یاجوج ماجوج نکلیں گے، انسانوں سے کئی گنا زیادہ تعداد میں ہے، اور ابھی وہ زمین پہ ہے۔ اللہ کے نبی قیامت کے دن
فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام سے کہے گا کہ آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو جہنم کے لیے الگ کر لو. اللہ سے پوچھے گا اللہ کتنے میں سے کتنے کو؟ اللہ جواب دے گا 1000 میں سے 999 کو جہنم کے لیے الگ کر لو. یعنی 1000 میں ایک آدمی جنت جا رہا ہے اور 999 جہنم میں جا رہا ہے. صحابہ نے جب یہ حدیث اللہ کے نبی سے سنی تو پریشان ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے مقابلے میں یاجوج ماجوج ایسے ہی ہے. یعنی ہم ایک ہیں تو وہ 999 ہیں. اتنی زیادہ تعداد ہے یاجوج ماجوج کی, جس سے اللہ تعالیٰ جہنم کو بھرے گا. تو یاجوج ماجوج کا فتنہ ہوگا, یہ زمین پہ ظاہر ہوگا. اور جیسے ہی یاجوج ماجوج آئے گا, عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی, عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ اترے ہوں گے, امام مہدی کا ظہور ہوگا. ابھی ہی کچھ لوگوں نے امام مہدی ہونے کا ظہور یہ دعویٰ کر دیا, کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. یہ سب غلط ہے. عیسیٰ علیہ السلام ابھی آئے نہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام کی پہچان اللہ کے نبی نے بتلائی ہے کہ وہ دمشق میں اتریں گے. دمشق کے جو جامع مسجد ہے وہاں کے مینارے کے پاس فرشتے ان کو اتار کر کے چلے جائیں گے, اور وہ فجر کی وقت اتریں گے. امام مہدی نماز جماعت کے لیے, فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام اتر رہے ہوں گے, لوگ دیکھ کر کے کہیں گے رک جاؤ, عیسیٰ علیہ السلام اتر رہے. اترنے کے بعد جب وہ آئیں گے مسجد میں داخل ہوں گے تو امام مہدی کہیں گے چلیے آپ نماز پڑھائیے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں, اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے, آپ نماز پڑھائیے. اور عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے فجر کی نماز پڑھیں گے. یہ سب ابھی جو جتنے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے, یہ سب جھوٹے ہیں, کذاب ہیں. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن قیامت کی ایک بڑی نشانی ہوگی. اسی وقت دجال بھی نکلا ہوا ہوگا, اسی وقت یاجوج ماجوج بھی نکلے گا. یہ ساری چیزیں ہوں گی جب عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ ہوں گے. تو یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو زمین پہ ہونے والی ہیں. تو بتانا یہ ہے کہ ان چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے اپنے ایمان کی, اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیجئے. ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے تاکہ ان فتنوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. اللہ کے یہاں ہم متقی پرہیزگار بن کر کے, اللہ کے جہنم سے بچ کر کے اللہ کی جنت کا مستحق ہم بن سکیں. ان چیزوں کی ہمیں فکر کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. الہی جب تک دنیا میں زندہ رکھ, ایمان و اسلام پہ زندہ رکھ. جب خاتمہ فرما, ایمان بالخیر خاتمہ فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.